جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی میں نے وہ کمنٹ میں کر دیا تھا، پر میں آپ سے براہ راست بھی پوچھ لیتا ہوں۔ اچھا جی، آپ نے سر پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا گول اینڈ پرپز کا، پرپز کے بارے میں، تو آپ آیا ان دونوں کو سینونیم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یا ان دونوں میں ڈفرینس ہے؟ نہیں، جزاک میں اللہ۔ اس کو بہت امپورٹنٹلی ڈفرینٹ سمجھتا ہوں جی۔ میرے خیال میں پرپز جو ہے وہ کبھی بھی زندگی میں اچیو نہیں ہوتا۔ پرپز ایک ڈائریکشن ہے، گول اس کے اندر اس طرف موومنٹ کے مائل سٹونز ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے نارتھ کی طرف جانا ہے، یہ میرا مقصد ہے، اور میں نے ابھی جو میرا ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ میں کل کے دن اسلام آباد پہنچوں، یہ گول ہے۔ گول ہمیشہ اپنے اوور آل، کیونکہ مقصد کبھی بھی اصل میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کا اچیو ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ وہ ایک آن گوئنگ پروسیس میں رہے گا، لیکن آپ اس ڈائریکشن میں موو کرنے کے لیے کچھ اپنے ذہن میں مائل سٹونز رکھ لیتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلتا رہے کہ میں اسی ڈائریکشن میں موو کر رہا ہوں۔ آئی ہوپ آئی ہیو میڈ مائی سیلف کلیئر جی۔ علی صاحب، اگر کوئی اس پہ مزید سوال ہو تو مجھے بتائیے گا پلیز۔ اچھا سر، اگر ہم اس کو اس طرح بیان کریں کہ اگر ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بسر کرنی ہے، اور ہم گولز اسی طرح سیٹ کریں جس طرح اپنا کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے، یا رائٹ، پھر اچھا کمانا، حلال کمانا اور اس طرح کے رائٹ۔ معاملات، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ حلال کمانا جو ہے نا جی، وہ بھی ایک آن گوئنگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر کے اب گزارنا ہے، تو اس میں جو پریکٹسز ہوں گی، جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میری اگر کوئی ویکنس ہے، میری دن کی روٹینز میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جو مجھے شامل کر لینی چاہیے، تو یہ جو آپ اب اس کی ہیبٹس کی ڈیولپمنٹ کریں گے، یہ آپ کے گولز بن جائیں گے۔ اگر نماز کی بالکل عادت نہیں ہے، تو میں نے ابھی دن میں 3 نمازیں شروع کرنی ہیں، اور کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی بریک میں نے ان کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے، یا 5 نمازوں کی طرف میں آ گیا ہوں، یا یہ بات کہ میں نے اپنے اوپر سیلف ریفلیکشن کر کے اپنی کمزوریوں کو بہتر کرنا ہے، اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ جو میں نے اس پہ کام کرتے چلے جانا ہے۔ آئی ہوپ اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ یعنی ایک ہے اوور آل میرا مقصد کیا ہے، اور ایک ہے کہ میں نے اس کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اپنے لیے گول سیٹ کر لیے کہ یہ میں نیکسٹ میرا ٹارگٹ یہ ہے۔ سر ایسی ہے جی۔ اچھا سر، اگر ہم پرپز کو ایک تو ہم خدا کے بارے متعلق کر لیتے ہیں، اور ایک زندگی کے متعلق کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، یا میں نے فلاحی کام کرنا ہے، یا اپنی زندگی یا اپنے رشتہ داروں کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم چھوٹے چھوٹے گولز سیٹ کریں گے اس کی طرف جانے رائٹ، کے لیے۔ رائٹ، ایبسلیوٹلی۔ یعنی جی، مثال کے طور پر دیکھیے، میں نے اپنے لیے جب لکھا تو میں نے یہ لکھا تھا کہ میرا کام جو ہے وہ ہیومن اسپرٹ کی ریجوینیشن کا کام ہوگا۔ یعنی میں جس کو سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی نیچر، اس کی پکار ہے، اس طرف واپس اس کو آنا چاہیے، میں اس طرف وہ کام کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب اس ضمن میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب بھی میں سوچتا ہوں کہ یہ ہے وہ ٹوٹل کام، تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں، ابھی کچھ اور بھی ہونا چاہیے، اور پھر وہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو دس از این آن گوئنگ تھنگ کہ جو چلتا رہے گا۔ لیکن جو بھی کام ہوگا، ناؤ ایوری ایکٹیویٹی دیٹ آئی انڈر ٹیک، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر مقصد صرف لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، یا صرف بولی ہوئی چیز نہیں ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ اب جو کچھ بھی آپ کریں، مثال کے طور پر میں اس وقت جو پبلک میں سیشنز کر رہا ہوں، آپ اس کے بارے میں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے اس مقصد سے کیسے ٹھیک بیٹھتا ہے۔ میں جو ایکٹیویٹیز اپنی پلان کرتا ہوں، میں جو لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں، اگر میں 1 to 1 سیشنز کرتا ہوں، یا کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ٹائم دے دیتا ہوں، تو وہ کس طرح سے اس میں بیٹھتا ہے۔ ادروائز اگر میں اس کو بھول جاؤں گا، تو اصل میں وہ محض ایک لکھی ہوئی چیز رہ جائے گی، وہ مجھے کوئی زندگی میں گائیڈ نہیں کر رہی ہوگی۔ اٹ ہیز ٹو بی اے لیونگ تھنگ جو مجھے گائیڈ کرے کہ نہیں، کیا یہ اس کے اندر ٹھیک بیٹھتا ہے۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کا سر، جزاک اللہ۔